تو ہم تو جو کوشش ہے وہ کر رہے ہیں، باقی تو کوشش باقی دنیا نے بھی کرنی ہے نا. عرض ہے کہ کہنا یہ کہ مسلمان کون ہے، حقیقت میں یہاں سے موومنٹ ہونی چاہیے کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے ہر دنیا میں، مسلمان کسی کو کافر کہنا جائز نہیں. جائز ہی نہیں ہے بالکل. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ لکھا ہے کہ جو تمہیں آ کے سلام کہتا ہے اس کو بھی نہ کہو تم کافر ہو. ٹھیک ہے. میرے ذہن میں ایک سوال ہے، امید ہے کہ وہ کلیئر کر دیں گے. میں سمجھتا تھا اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ عراق کے بعد لیبیا، افغانستان، سیریا، جب ان کی حالت اتنی ابتر ہو گئی جو کہ کر دی گئی، اس کے بعد جتنی بھی مسلم ورلڈ تھی اس میں امریکہ کے خلاف پرٹیکولرلی اور ادروائز ویسٹ کے خلاف بھی کچھ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے، اور ایک دم سے آئسس اور داعش یہ پیدا ہو گئے، اور ان کے پاس جو وار اکوپمنٹ ہے سنا ہے کہ وہ حکومتوں کے پاس بھی اتنا نہیں ہے. ہاں وہ تو کہاں سے کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو میں نے سوال اٹھایا تھا آج کہ یار اکوپمنٹ ہوتا بھی ہے، اگر ہو بھی چلیں میں نے آپ سے چھین لیا، آپ کے پاس ایک بڑی اچھی توپ ہے، میں نے آپ سے چھین لی آپ کو مار مور کے، ٹھیک ہے، اب اس کی گولیاں بھی تو آنی چاہیے نا میرے پاس. جب میں 100,000 گولی چلا دوں گا تو باقی گولہ بارود کہاں سے آئے گا میرے پاس؟ ہر آرمی کا ایک اصول ہوتا ہے اس کی سپلائی لائن، اور دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں تو سپلائی لائن کٹ کی جاتی ہے پہلے، تاکہ اگلے سولجر اگر لڑ بھی رہے ہیں تو لڑتے رہیں، اس کے بعد سپلائی لائن کٹ آف ہو جائے گی تو وہیں ٹریپ ہو جائیں گے. یہاں عجیب کمال ہے کہ نہ سپلائی لائن کی کٹتی ہے، نہ ان کے تیل کے جو آئل ٹینکر ہیں وہ سمندروں میں روکے جاتے ہیں، نہ ان کے تیل باہر نکلتا ہے. آخر اس میں سے حصہ کچھ مل رہا ہے نا بڑی طاقتوں کو بھی، تبھی تو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. ایران پہ تو فوراً سیکشن لگا دیتے ہیں اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے. لیکن آئسس کی جو ہے اس پہ کوئی روک نہیں پڑ رہی. کیا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے بتائیں نا مجھے، آپ دنیا دار آدمی ہیں، مجھے بتائیں، میں کیا پتہ، میں تو مسجد میں بیٹھنے والا آدمی ہوں. امجد بشیر ایم اے پی صاحب نے ایک سوال کیا تھا، شاید وہ صرف نظر ہو گیا، کہ جو یہاں پہ پاکستانیوں کے خصوصاً جو چائلڈ سیکس گرومنگ کیسز ہوئے ہیں تو کوئی تشویش ہے یہاں بھی؟ سوال یہ ہے کہ یہ اپنے دین سے پرے ہٹنے کی بات وجہ ہے نا. اگر دین کا صحیح علم ہو تو یہ چیزیں کیوں ہوں؟ یا فرسٹریشن ہے، کہیں نہ کہیں اس کو سیٹسفیکشن چاہیے اس فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے، یا ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، جنگوں میں پڑ جاتے ہیں، فساد کرنے میں پڑ جاتے ہیں، چوریوں میں پڑ جاتے ہیں، یا آپس میں لڑائیوں میں پڑ جاتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ ایسٹ لینڈ میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ مسلمان زیادہ ہیں وہاں، یا برمنگم وغیرہ کچھ علاقوں میں ہوتی ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتہ، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ، اور مجھے میرے کسی احمدی نے بھی بتایا، دوسرے دوست ہی بتاتے رہتے ہیں کہ اس طرح ہوتی ہیں باتیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم جس غرض کے لیے، میں نے یہی تو کہا تھا، اس کا حل یہی ہے، جس غرض کے لیے ہم نے مسجدیں بنائی تھیں. مسجدیں کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 2 حقوق کہے ہیں بندے کو ادا کرنے کے لیے، ایک خدا تعالیٰ کا حق، ایک بندوں کا حق. اگر ان مسجدوں سے نہ خدا کا حق ادا ہو رہا ہو، نہ بندوں کا حق ادا ہونے کی تلقین کی جا رہی ہو، تو اور اس قسم کی باتیں سکھائی جا رہی ہوں، یہ کیا ہے؟ جو خود ان کی اپنی حالت ایسی ہے تو انہوں نے کیا یہ گرومنگ اور ابیوز وغیرہ نہیں کرنا ہے؟ اس سے نسل کیا پیدا ہوگی؟ خود آپ کے اخبار ہی جواب دے رہے ہیں اس کا. ٹھیک، چلے پھر، اللہ حافظ ہو، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.